ابھی آپ اہل رسول کی بارگاہ میں آئے ہیں، لوگ چھٹی پہ آتے ہیں، عرس پہ آتے ہیں، غیروی شریف مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور اسی پر کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے یا رسول اللہ کہا شرک ہو گیا، یا خواجہ کہا یا غوث کہا بدعت ہو گیا۔ ارے جنہوں نے پہنچایا ہے لا الہ الا اللہ تک تمہیں، جو تمہارا وسیلہ بنے اللہ تک پہنچنے کا، اگر غریب نواز کو خود کو منوانا ہوتا نا میرے عزیزوں تو غریب نواز کو ضرورت نہیں تھی سنجر چھوڑ کر کے اجمیر آنے کی۔ غریب نواز نے گھر کو چھوڑا کس لیے؟ دین کے خاطر، رسول کے دین کے خاطر۔ غریب نواز سرکار نے اپنے والد کی میراث کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، ایک باغ ملا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا دین کے خاطر۔ غریب نواز سرکار بر صغیر آئے، نہ جہاں پر بولی ایک جیسی ہے، نہ جہاں پر بھاشا ایک جیسی ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی محبت کرنے والا ہے، نہ کوئی ماننے والا ہے، وہاں پر کیوں آئے؟ میرے عزیزوں اگر خود کو منوانا ہوتا نا تو آدمی ڈر کے مارے نہ آتا، لیکن غریب نواز سرکار کو رسول کا حکم ہوا نا، جاؤ معین الدین، جا کر کے دین کی تبلیغ کرو ہند میں، ہند سے ہمیں وفا کی بو آتی ہے۔ تو لہٰذا غریب نواز نے اپنے وطن کو چھوڑا اور یہاں آئے، کیوں؟ رسول کے دین کے خاطر۔ ہمارے کو رسول اور آل رسول کی طرح جتنی سختیاں جھیلنی پڑی، جتنی شہادتیں دینی پڑی، قربانیاں دینی پڑی، اتنی ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا میرے عزیزوں۔ ساری مصیبتیں، سارے امتحان انہوں نے دے دیے اور امت کے لیے فقط دو چیزیں چھوڑی، ایک تو رسول اور آل رسول کی محبت اور ایک اللہ کے دین کے فرائض۔ نمازیں پڑھیے، دین کے فرائض انجام دیجیے، یہ تعلیمات رسول ہے، اور میرے عزیزوں رسول اور آل رسول سے محبت کیجیے، یہ حکم اللہ ہے۔ سمجھنا ہے بات کو؟ لہذا جب تک یہ دونوں چیزیں کسی شخص کے اندر موجود نہ ہو، اگر کوئی فقط نماز ہی پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھ کے کالے دھبے بھی بن گئے، بڑی داڑھی بھی ہو گئی، لیکن ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ جس کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہ ہو، وہ نماز روزے سب منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اور ایسا رسول والا کون سا ہے جو جھوٹا کہے کہ میں رسول والا بھی ہوں اور رسول کی تعلیمات پر عمل بھی نہ کرے؟ جو کہے میں حسین والا ہوں اور اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہوں، اس کے سجدے مکمل نہیں ہو رہے ہوں؟ ارے یہ وہ ذات پاک ہیں کہ جنہوں نے سر کٹتا ہے کٹتا رہے لیکن اللہ کا سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ذات پاک ہے۔ آخری وقت ہے، کوئی ہوتا بھائی کہ نہیں یار آخری وقت ہے، جنگ میں ہوں کیسے نماز پڑھوں؟ لیکن امام حسین کو دیکھیے، حضرت مولا کائنات مشکل کشا کو دیکھیے، ان کے سجدوں کو دیکھیے، آخری سجدہ بھی ایسا ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر، سجدہ بھی اللہ کے رضا کے خاطر، شہادت بھی اللہ کی رضا کے خاطر۔ لہٰذا میرے عزیزوں تو یہ جو ذات پاک ہے، یہ جتنی ذات ہے رسول اور آل رسول کی، یہ کیوں آئی؟ یہ خود کو منوانے نہیں آئی، انہوں نے منوایا ہے تو اللہ کو منوایا ہے۔ اب اللہ نے، یہ آپ شکایت کرنی ہے نا کسی کو کہ ان کا نام کیوں لیتے، یہ اللہ سے شکایت کی تھی، کیونکہ اللہ نے کا وعدہ بھی پھر جھوٹا نہیں ہے نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کن لوگوں کے لیے تھا؟ یہ انہی مقرب بندوں کے لیے تھا کہ جو پیدا ہوئے اور پیدا ہونے سے لے کر کے ظاہری جب تک اس دنیا میں رہے تو تب تک اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر سے کائنات کو روشن کر دیا اور مومنین کے قلب میں دین محمدی کو اتار دیا۔ تو میرے عزیزوں اللہ کا وعدہ بھی پھر جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اللہ نے بھی ہر امتی پر، ہر مومن پر، ہر کلمہ پڑھنے والے پر رسول اور آل رسول کی محبت کو فرض قرار دے۔ ان کا ذکر کرو، ان سے محبت کرو۔ فقط مسلمانوں کا جو یہ مشن ہونا چاہیے میرے عزیزوں، جو ایم ہونا چاہیے زندگی کا، وہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اتنی دکانیں بنا لیں، مکان بنا لیں، نہیں نہیں نہیں، اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ دنیا میں فقط دو چیز کے لیے، ایک تو اللہ کی بندگی جو رسول اور آل رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایک ان سے محبت، بس یہ فقط دو چیزیں ہیں۔ جس نے یہ دونوں پکڑ لی وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ اور کوئی کہے بھائی صحابیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ، میرے عزیزوں جو آپ لوگوں تک بات پہنچائی، احادیث سنائی، وہ سب صحابہ سے ہی تو مروی ہوئی نا، صحابہ سے ہی تو روایت آئی نا۔ ہمیں